السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9th سبجیکٹ اردو، سبق نمبر 6 پنچایت۔ اس کا ہم نے خلاصہ کیا تھا، شارٹ کوسچن کیے تھے، کچھ الفاظ کے معنی کیے تھے، وہ آپ نے یاد کر لیں۔ اب اس کے ہم پیراگراف کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ پیراگراف نمبر 1 یعنی کہ اقتباس نمبر 1 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تشریح کا طریقہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے میں نے سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حوالہ متن، مصنف کا نام، سبق کا نام، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی وہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک طرف لکھنا ہے الفاظ، دوسری طرف لکھنا ہے معنی، درمیان میں لائن کھینچ کے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف الفاظ لکھنے ہیں مارکر سے، پھر پین سے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ نیچے ہیڈنگ دینی تشریح کی، میں نے آپ کو اچھے طریقے سے بورڈ پہ سمجھایا ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ نے اس کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پیراگراف نمبر 1 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 37، ٹھیک ہے، 37۔ یہ شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھیں میرا ماؤس یہاں پہ ہے۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، خوبی تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کر کے یہ لاٹھی پھٹک دی اور دم لے کر کے کہا، یہاں تک کرنا بس۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، ان کو دانست نشان لگاتے جائیں، بک آپ کے پاس ہوگی، نشان لگاتے جائیں۔ دانست لائن کھینچیں، انڈر لائن کریں ان کو۔ دانست گریہ زاری، زخم پر نمک چھڑکنا، زخم پر نمک چھڑک دیا، دم لے کر، خوبی تقدیر، یہ 5 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پیراگراف دیکھیں، اس پیج نمبر ہے 38 یعنی 38۔ اس کا بالکل جو شروع ہو رہا ہے، پنچو آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی۔ یہ پورا پیراگراف کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، انڈر لائن کر لیں۔ تاحین حیات، بے کس، جائیداد، کچہری، ٹھیک ہو گیا۔ ایک بار میں دوبارہ بولوں گا، تاحین حیات، ٹھیک ہے، انڈر لائن کریں۔ دوسرا لفظ جو انڈر لائن کرنا ہے بے کس، تیسرا لفظ جو انڈر لائن کرنا ہے جائیداد، چوتھا لفظ جو ہے کچہری، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے اور اس کو اپنی کاپی پہ اس تشریح کو لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ شارٹ کوسچن بھی کاپی پہ لکھیں، تشریح بھی کاپی پہ لکھیں اور خلاصہ بھی کاپی پہ لکھیں، اور خلاصہ اور شارٹ کوسچن اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم۔